اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو جماعت ساتویں کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 96 نکالیے۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارا وطن، یعنی یہ ایک نظم ہے بچوں۔ تو اس نظم میں وطن کی خوبصورتی کا بیان کیا گیا ہے، جس میں سرسبز جنگل، دریاؤں کا بہتا ہوا پانی اور مختلف قسم کے پیڑ پودے، حیوانات، پھل پھول وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہے دریا رواں گیت گاتے ہوئے، پرانی کہانی سناتے ہوئے، کہانی ہے سارے کا سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، بہاریں ہیں باغوں پہ چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں، ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ شاباش بچوں، نظم ہم نے پڑھا، تو آپ اس کا معنی سنیے کہ شاعر اپنے وطن کی تعریف کس طرح کرتا ہے اور اپنے وطن میں کن چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ بچوں، شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وطن دل و جان سے پیارا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا وطن جنت کے ٹکڑے کی مانند ہے، اور یہاں کا موسم سہانا ہے اور خوبصورت ہے، اور یہاں کے دریا گیت گاتے ہوئے بہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سارے کا سارا وطن ایک کہانی کے جیسا دلچسپ ہے۔ اور بچوں، شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں سرسبز جنگل پائے جاتے ہیں، اور باغوں میں پھول مہک رہے ہیں اور پھول جھوم رہے ہیں، اور باغوں پر بہاریں چھائی ہوئی ہیں، اور قدرت نے سارے ماحول کو رنگین بنا دیا ہے، اور سارا ماحول خوش نظر آ رہا ہے۔ اور آخر پر شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اتنی محبت کسی چیز سے نہیں جتنی مجھے اپنے وطن سے ہے، اور مجھے یہ وطن اپنے دل اور جان سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے۔ شاباش بچوں، اب اس میں ہمیں کچھ الفاظ آئے ہیں۔ رواں، رواں ہے اس میں ایک لفظ، ہے دریا رواں، رواں منے بہتا ہوا۔ پھر ہے اور ایک الفاظ، بچوں آپ ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھتے جائیے۔ جان فضا معنی دل خوش کرنے والا، یعنی تازگی پیدا کرنے والا۔ کس قدر، کس قدر معنی مقدار میں، یعنی کتنا۔ شجر، شجر معنی درخت یا پیڑ۔ خوشنما، خوشنما معنی خوبصورت۔ نظارہ معنی منظر۔ لہکتے ہوئے، لہکتے ہوئے معنی جھومتے ہوئے۔ الفت، الفت معنی محبت۔
शाबाश बच्चों, ये लिखा हमने, इस नज़म का पढ़ा हमने, माना भी और ये अल्फाज भी हमने लिखे। तो बच्चों आप इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए और इसका माना भी याद कीजिए और याद रखिए, अपने जहन में रखिए बच्चों। तो बच्चों अब इसके बाद हम इस नज़म से हम कुछ सवालात करेंगे और मुख्तसर सा जवाब हम उनका देंगे। तो बच्चों इसका पहला सवाल है, वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? क्यों कहा है शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा? ज़रा आप अपनी किताब की तरफ गौर से देखिए कि क्यों शायर ने कहा है कि मेरा ये वतन जन्नत का टुकड़ा है। क्योंकि मेरे इस वतन में सरसब्ज़ जंगल, दरियाओं का बहता हुआ पानी और किस्म किस्म के पेड़ पौधे, हैवानात, फल फूल वगैरह पाए जाते हैं। इसलिए शायर ने इस अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है। तो प्यारे बच्चों इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।